ایک زمانے کی بات ہے، نورآباد نامی قصبے میں فرید نام کا ایک مالدار تاجر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک ہی بیٹا دیا تھا، نعیم۔ نعیم بچپن ہی سے ضدی، خود پسند اور مغرور تھا۔ نوکروں پر حکم چلانا، چھوٹوں کو ڈانٹنا، بڑوں کی بات نہ ماننا اس کا روز کا معمول تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو ایک دن والدین نے کہا، بیٹا اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں تمہارے لیے کوئی نیک سیرت لڑکی دیکھ لیں۔ نعیم ہنسا اور بولا، شادی تو کروں گا مگر ایک شرط پر، میری بیوی کو روز میرے ہاتھ سے 100 جوتے کھانے ہوں گے۔ یہ سن کر والدین کے ہوش اڑ گئے، بھلا کون اپنی بیٹی ایسے شخص کو دے گا؟ کئی رشتے آئے مگر جیسے ہی شرط معلوم ہوئی سب انکار کر گئے۔ ایک روز ایک اور تاجر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہوا آیا۔ سلام دعا کے بعد جب بات ہوئی تو نعیم نے فوراً وہی بات دہرائی۔ مہمان حیران رہ گیا اور واپس جا کر بیوی کو سب کچھ بتایا۔ بیوی بولی، بہتر کیا جو تم نے انکار کر دیا۔ مگر ان کی بیٹی عالیہ یہ سب سن رہی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ، عقل مند اور نیک لڑکی تھی۔ عالیہ بولی، ابا جان میں اسی نعیم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ حیران ہو گئے، بیٹی وہ تمہیں روز مارے گا۔ عالیہ نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے مگر میں اسے بدل دوں گی۔ والدین نے لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ آخرکار نکاح طے پا گیا۔ شادی ہوئی، بارات آئی اور عالیہ دلہن بن کر نعیم کے گھر آ گئی۔ رات کو نعیم کمرے میں آیا، جوتا اتارا اور بولا، سر آگے کرو، آج کے 100 جوتے باقی ہیں۔ عالیہ مسکرائی اور بولی، ضرور ماریے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالا پڑھایا، اتنا جہیز دیا، مگر کبھی ایک جوتا نہیں مارا، آپ کو کس حق سے یہ اجازت ہے؟ نعیم خاموش رہا۔ عالیہ بولی، جب تک میں آپ کی کمائی سے کچھ نہیں کھاتی، آپ کو کیا حق ہے کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں؟ پہلے محنت کیجیے پھر بات کیجیے۔ نعیم کے چہرے سے غرور اتر گیا۔ وہ اٹھا اور باپ کے پاس جا پہنچا۔ فرید نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی نے سچ کہا ہے، ہماری دولت بہت ہے مگر تم نے اب تک خود کچھ نہیں کمایا۔ نعیم کے دل پر چوٹ لگی۔ اگلے ہی دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب محنت کرے گا۔ باپ نے ایک جہاز اور سامان دے کر اجازت دے دی۔ رخصت ہوتے وقت نعیم نے عالیہ سے کہا، جب لوٹوں گا تو اپنی کمائی سے تمہیں کھلاؤں گا، پھر ہر دن کے 100 جوتوں کا حساب بھی پورا کروں گا۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، جب لوٹو گے تو سر جھکا ہوا پاؤ گے۔ نعیم جہاز لے کر روانہ ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد ایک بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں ایک اندھا فقیر نما شخص ملا، ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی۔ اس نے کہا، اچھا اس بار تم آئے ہو، پچھلی بار تمہارے والد آئے تھے، انہوں نے مجھ سے 500 اشرفیاں لیں اور بدلے میں میری ایک آنکھ گروی رکھی، اب میرے سکے لو اور میری آنکھ واپس دو۔ نعیم چونک گیا، میرے والد نے تو کبھی ایسا ذکر نہیں کیا۔ وہ شخص بولا، جھوٹ مت بولو، اگر میری آنکھ واپس نہ کی تو اللہ گواہ ہے تمہارا جہاز غرق ہو جائے گا۔ نعیم گھبرا گیا اور سچائی جاننے کے لیے اس شخص کا پیچھا کیا۔ کچھ ہی دور جا کر دیکھا وہ قبرستان میں غائب ہو گیا۔ نعیم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلی صبح دیکھا جہاز سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ اب نہ مال تھا نہ دولت۔ وہ کسی طرح بچ کر کنارے پہنچا اور وہاں مزدوری شروع کر دی۔ پہلی بار اپنے ہاتھوں سے پسینہ بہایا، محنت سے رزق کمایا۔ مہینوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر غرور نہیں، عاجزی اور سکون تھا۔ گھر آ کر اس نے عالیہ کے سامنے رکھا، یہ میری محنت کی کمائی ہے، اب چاہو تو 100 جوتے بھی مار لو۔ عالیہ مسکرائی اور بولی، جوتے نہیں نعیم، اب تمہارے سر پر صرف دعائیں پڑیں گی۔ یوں غرور میں ڈوبا نعیم ایک نیک، محنتی اور شکر گزار انسان بن گیا۔